آج آپ ایک ایسے دن تشریف لائے ہیں جس میں ایک امید کی کرن جو ہے وہ ابھری ہے، اور دعا ہے ہماری کہ یہ جو سلسلہ آج شروع ہوا ہے یہ جاری رہے اور اس ملک کو فسطائیت کی قوتوں سے آزادی نصیب ہو۔ آج دو تین چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس میں جو ان کو سینٹنس دی گئی تھی اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، کوش نہیں کیا گیا ابھی۔ جو سینٹنس تھی توشہ خانہ کی یا سائفر میں یا عدت میں، یہ ان 200 مقدمات جو ہیں فیک فریولس اینڈ فراڈولنٹ مقدمات میں سے ایک تھا جو کہ خان صاحب کے خلاف رجسٹر کیا گیا تھا۔ خان صاحب نہیں تھے بلکہ سارے ملک کے عوام کے خلاف وہ رجسٹر کیے گئے تھے وہ مقدمات۔ آج چیف جسٹس صاحب کو شاید نظر آیا کہ یہ انصاف، قانون اور باقی دوسرے مورل تقاضوں کے برخلاف ہے، تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا، کوش کیا نہیں ابھی کیا۔ اس کے لیے میرا خیال اگلے ہفتے وہ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم پی ٹی آئی بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے ہمیشہ دستور اور قانون کے پاسبان اور نگہبان رہے ہیں۔ ہم نے جب بھی کوئی بیٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں بھی کسی محفل میں کوئی ڈیمانڈ کیا ہے تو وہ ہمیشہ ہم نے قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کیا ہے۔ ہم ہمیشہ قانون کے حکمرانی پر یقین رکھتے تھے، یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھتے رہیں گے۔ اس کے باوجود کہ عدالتوں نے ہم سے ناانصافی کی، ہم نے کسی سٹیج کے اوپر بھی عدالتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ جو تھے ہمارے اس یقین کے اوپر ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، وہ دن آئے گا ضرور جبکہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ بھی دیکھیں گی کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں گی۔ تو آج وہ ایک اچھا دن ہے کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے یہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب پروسیس شروع ہوا ہے یہ کنٹینیو کرے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کہ پورا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ آئین کی کوئی قدر، کوئی منزلت اس ملک میں اب موجود نہیں ہے۔ قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پوری طرح روندے گئے ہیں۔ موریلٹی جو ہے اس کو پس پش ڈالا گیا ہوا ہے، اس کے نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس ملک میں اب موجود نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر خان صاحب کو پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی ان فورسز نے۔ خان صاحب کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی انہوں نے۔ خدا کا بڑا کرم ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد اب جو پروسیس چلا ہوا ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو امپلیکیٹ کر کے، خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو امپلیکیٹ کر کے یہ ان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کرتے۔ 8 تاریخ کو رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارا گیا ہے، جس طریقے سے ان کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، جس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، وہ بھی اب ایک روز روشن کی طرح آگاہ ہے۔ 8 کی شام کو فیصلے کچھ اور تھے، نتائج کچھ اور تھے، اور 9 کی صبح کو وہ نتائج جو تھے وہ بالکل بدلے جا چکے ہوئے تھے۔ 23 مہینے کے عرصے بغیر کسی رسپائٹ کے یہ فسطائیت، ظلم اور جبر کا جو عمل ہے یہ جاری رہا۔ ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے اٹھایا، پارٹی کے آفیسز سے اٹھایا، اور آج بھی وہ خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہے اس جبر اور فسطائیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آج بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ناحق قید میں موجود ہیں، اور ان کی بیل ایک کیس میں ہوتی ہے تو دوسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں، دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جن میں کہ 20 دفعہ بیلز ہونے کے بعد ہمارے ورکرز کو، ایکٹیوسٹس کو، ہمارے لیڈرز کو حراست میں لیا گیا۔ عدالتیں جو تھیں وہ ورچولی کینگرو کورٹس بن چکی ہوئی تھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک کھلونا بنی ہوئی تھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا کل جو ہے اس میں کیا یہ جو ان کی روش ہے یہ بدلتی ہے
یا وہ پھر دوبارہ سے اسی روش کے اوپر واپس آ جائے گی، کیونکہ لازمی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھے گا۔ ریاستوں کو، جو عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے حکومت نے، اور پاور ویلڈرز جو ہیں، جو جہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہاں ان لوگوں نے عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے۔ ان کیسز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، کوئی سبسٹنس، کوئی کچھ نہیں تھا، یہ زبردستی کے کیسز بنائے گئے تھے، اور یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی جو بڑی وابلی فاؤنڈیشنز کے اوپر تھی، یہ اب زمین بوس بہت جلد ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو باقی بھی جہاں جہاں کیسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس تاریخ کی بدترین سیاسی انجینئرنگ جو ہے، یہ باب جو ہے اس کو بند کریں گی اور اس کو آگے لے کے جائیں گی۔ تو یہ تو تھا جی آج کے ایک اچھا ہمارے لیے خوش آئند دن ہے ہماری پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ خان صاحب کم از کم ایک مقدمے میں سرخرو ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ عنقریب وہ باقی مقدمات میں بھی اسی طرح سے سرخرو ہوں گے، عنقریب وہ جیل سے باہر نکلیں گے، اور عنقریب وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ایک اور جو کام ہوا تھا، جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، کیونکہ ان کے کام میں جو ریاستی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ان کے جو پروردہ ہیں، ان کے جو کارندے ہیں، وہ مداخلت کرتے ہیں، ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، ان کو کوئرس کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اوپن لیٹر میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور جوڈیشل کنونشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی باقی جج صاحبان جو ہیں وہ لوور عدالتیں ہوں یا سینئر عدالتیں ہوں، ہم صرف 6 جج نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں اور ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کی داستان جو ہے وہ بھی سنیں کہ ان کو کس قسم کے پریشر سے روشناس ہونا پڑا، دیکھنا پڑا، پریشر ان کے اوپر ڈالا، تاکہ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ تھا وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ عدالت عظمیٰ جو ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہے، وہ اس کا سو موٹو لیں اور اس کو 184(3) کے تحت یہ مقدمہ جو ہے یہ سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے انفارچونیٹلی، کیونکہ میں کوئی ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ان کا کانٹیکٹ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اس سے ان کی انٹینشنز کے بارے میں بڑے سیریس قسم کے شکوک و شبہات کریٹ ہوئے ہوئے تھے۔ تو ہماری ان شکوک و شبہات کو مزید تقویت ملی جبکہ انہوں نے جو لیٹر میں جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بجائے، انہوں نے جوڈیشل کنونشن بلانے کی بجائے، 184(3) کے تحت نوٹس دینے کی بجائے، انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا، اور انکوائری کمیشن بنانے کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دی جو کہ خود اس لیٹر میں ایک ملزم کے طور کے اوپر نامزد ہے، کیونکہ وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتا ہے۔ اس لیٹر میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر میں 4 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں۔ ایک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے پروردہ، ان کے کارندے۔ دوسرے ہیں ایگزیکٹو، جس کو ہیڈ کرتے ہیں شہباز شریف۔ تیسرا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چوتھا ہے بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سینئر پیونی جج تھے۔ چیف جسٹس اس وقت بندیال صاحب تھے، لیکن وہ بھی انڈائریکٹلی اس میں امپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خط کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہی جج صاحبان نے، جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، انہوں نے بسا اوقات میٹنگز کی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی، جس میں کہ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے۔ لیکن ان کی ان ریکمنڈیشنز کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ جی انکوائری کمیشن بنا دیا، اور ایک ایسے شخص کو جو کہ نامزد ملزم ہے اس میں، اس کو رسپانسبلٹی دے دی کہ وہ جائے اور وہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے، اس کمیشن کو جو ہیڈ کرے گا وہ شخص بھی کانسٹیٹیوٹ کرے، اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ بھی ان سے حاصل کرے۔ تو یہ ایک ٹریوسٹی تھی لاء کی، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ان سے سرزد ہوئی یا انہوں نے کی۔ جو کچھ بھی ہوا بہر صورت یہ نہ آئین کے تقاضوں کے مطابق تھا، نہ قانون کے تقاضوں کے مطابق تھا کہ ایک ایسے شخص کو یہ رسپانسبلٹی دینا جو کہ خود ایک نامزد ملزم کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت۔
بہر صورت اس میں جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو اچھا اس کے بعد ایک اور کام کیا انہوں نے کہ جی اس میں جب انہوں نے اپنے کیبنٹ کی میٹنگ کنوین کی تو اس کیبنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے اس خط کو جھوٹ کا پلندہ کہا، یعنی کہ انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ پہلے ہی سنا دیا. جسٹس تصدق گیلانی صاحب کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے ہی کیبنٹ نے کہا جی یہ تو خط کے مدرجات جو ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ تو ایک کنسپریسی ہے. اور ججز نے یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے. دیٹ مینس کہ ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. سو انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے، اس کے ہیڈ کو مقرر کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی ججمنٹ جو تھی وہ بھی ٹرانسکرائب کر کے ان کو دے دی کہ جی آپ نے یہ ججمنٹ دینی ہے. بہرصورت تصدق جیلانی صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا. ایک بہت اچھے شخص ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے اپنے صاحبزادے تھے. یہ جو 300 لائرز نے جو خط لکھا تھا کل حکومت کو کہ وہ جو خط کے مندرجات ہیں، جو اس میں ریکمنڈیشنز ہیں، اس کے عین مطابق عمل کرے، آگے بڑھائے، اس میں جسٹس تصدق گیلانی صاحب کے اپنے صاحبزادے کا نام بھی تھا، جنہوں نے اپنا جو وزن تھا وہ وکیلوں کے پلڑے میں ڈالا. اس کے بعد آج ایک اچھی خبر آئی کہ ان سارے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس گیلانی صاحب نے اپنے آپ کو ریکوز کیا، اور ان کا جو ایک لیٹر جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک آدھا جو پیراگراف ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا وہی بات جو کہ ہم کر رہے تھے، جو پی ٹی آئی کر رہی تھی، وہی بات جو اس ملک کے لیڈنگ وکلا کر رہے تھے، کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا، بلکہ صرف 184(3) جو ہے وہی ایک آپشن ہے عدالت کے پاس کہ اس کے تھرو ایکسرسائز کرے اپنی جو پاورز ہیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائے. انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ جسٹس گیلانی صاحب کا لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے. جیلانی صاحب، since the letter is addressed to the members of the Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety. یہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جو جوڈیشل پروپرائٹی ہے یہ اس کے مطابق یہ آپ انکوائری کمیشن نہیں قائم کر سکتے. It will be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body. Constitutional body. Inquiry Commission is not a constitutional body. The constitutional body which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself. تو انہوں نے اپنے لیٹر میں بھی ہماری جو کنٹینشن تھی جو ہم پچھلے 4-5 دن سے بارہا آپ کے تھرو یا پریس کانفرنسز میں اپنے آرٹیکلز کے تھرو اور ہماری باقی ہماری سی ایم ڈی جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو پریسز جاتے ہیں ان کے مطابق ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے. آج جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے بھی ہمارے اس کنٹینشن کی توثیق کی اور اس سے ریکوز کر لیا، جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے 6 ممبرز اور بذات خود 7 ممبرز کا بینچ بچایا ہے، ایک لارجر بینچ بنایا ہے جو کہ پرسوں سے آئی انڈرسٹینڈ 3 کے تحت اس مقدمے کو اس لیٹر کو کنسیڈر کرے گا اور آگے بڑھائے گا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 بات، لارجر بینچ کا مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں بہت سی پریسیڈنسز ملتی ہے جبکہ فل کورٹ بینچ بنا ہوا ہے، فل کورٹ بنی ہوا، اور یہ بھی فل کورٹ کا مسئلہ ہے. یہ اپنی پسند کے جج چن کر اپنی پسند کا فیصلہ ہم نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کو. یہ اپنی پسند کے ججز کے تھرو اپنی پسند کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ معاملہ اب چیف جسٹس اور اس کی 5, 6, 7, 8 جو لوگ ہیں ان کی پہنچ سے بہت آگے جا چکا ہوا. سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں اور وہ بیٹھ کے اس مقدمے کو سنیں اور آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب یہ پروسیڈنگز ہو تو ان کو لائیو سٹریم کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام دیکھیں اور ان جج صاحبان کے چہرے دیکھیں اور ان کا کانڈکٹ دیکھیں. ان کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ اس ایک قانونی مقدمے میں ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے کون جج فیصلہ کرتا ہے. چیف جسٹس صاحب کو ویسے بہت شوق ہے لائیو سٹریم کرنے کا، تو آئی ایم شیور کہ ان کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا کہ اس مقدمے کو بھی لائیو سٹریم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کنونشن جو ہے وہ کنوین کیا جائے، جس کا تقاضا اس لیٹر میں جو جج صاحبان کا جو لیٹر ہے اس میں کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قانون کے تقاضوں اور آئین کے تقاضوں کے مطابق ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آج ہم پاکستان کی لیگل کمیونٹی کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت یونیفائڈ اپروچ، یونیفائڈ سٹانس جو تھا وہ اڈاپٹ کیا. پاکستان کی لیگل تنظیموں کو بھی
ان کی ایسوسیشنز کو بھی، سب کو ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ آج نئے سرے سے پاکستان کی تاریخ لکھے جانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے یونیفائڈ رہیں گے، اسی طرح سے پریشر ایگزرٹ کرتے رہیں گے سپریم کورٹ کے اوپر، تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ اب اور یہ جو حکومت ہے، یہ اس کا کانڈکٹ جو ہے پچھلے 2 سال میں پی ڈی ایم 1 اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ اور پی ڈی ایم 2، یہ اصل میں ایک ہی گروپ آف پیپل کے 3 چہرے ہیں، جو ایک فیز آؤٹ ہوتا ہے تو دوسرا فیز ان ہوتا ہے، دوسرا فیز آؤٹ ہوتا ہے تو تیسرا فیز ان ہوا، یہ ایک ہی چہرہ ہے۔ اور ان کے جو درباری دانشور صاحب ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر، اور ان کے جو قانونی ماہرین ہیں جو کہ کیش کے تھیلے لے کے پھر رہے ہیں آل اوور، مجھے یقین کامل ہے کہ ہماری جو لیگل فٹرنیٹی ہے وہ تاریخ کے اس نازک موڑ کے اوپر کسی انڈیوسمنٹ، کسی کوئرشن کے تحت اپنی اوپینینز کو نہیں بدلے گی، اور وہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک میں قانون آئین کی حکمرانی جو ہے اس کو شروع کرنا ہے، جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، اور عوام کا مینڈیٹ جو کہ چرایا گیا تھا رات کے اندھیرے میں اس کو ریسٹور کرنا ہے، اور ان لوگوں کو ہم نے حکومت کی اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے جن کو اس ملک کے عوام نے سلیکٹ کیا ہے، اور وہ لوگ جو کہ زبردستی اپنے تئیں پاور جو ہے وہ ویلڈ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب ان کا بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اب وقت ہے عوام کی حکومت کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی لیگل کمیونٹی، پاکستان کے جج صاحبان، پاکستان کے کسان، اسٹوڈنٹ، سب لوگ، تمام قوم جو ہے وہ کھڑی ہوگی ایک آواز کے ساتھ کہ ہم آئین چاہتے ہیں، ہم قانون چاہتے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے انڈر اینی سرکمسٹانسز تیار نہیں ہوگی۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا خالد خورشید صاحب سے کہ یہ آپ سے کچھ دیر میں کچھ الفاظ آپ کے ساتھ یہ بھی بیان کریں۔ اوور ٹو یو خالد صاحب۔ تھوڑا سا بیٹا کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ لیٹر کتنا امپورٹنٹ ہے۔ 1955 میں جسٹس منیر نے ڈیسیجن دیا مولوی تمیز الدین کے کیس میں، اس دن سے لے کے آج تک ہماری جوڈیشری کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہی۔ تاریخ کے ایسے شاندار فیصلے ہوئے ہیں کہ ہم اگر تاریخ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو افسوس ہی ہوتا ہے۔ یہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے پاکستان کی وہ دنیا میں 138 نمبر پہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو ملک کے اندر ہمیشہ فریکچر کیا گیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ اور کن مقاصد کے لیے؟ بالخصوص جب ملک میں آئین اور قانون کو آپ نے توڑنا ہے، ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ جب اس ریجن میں کوئی بڑا ٹارگٹ آپ نے اچیو کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہماری جوڈیشری کو فریکچر کیا گیا۔ تو آج 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ 6 ججز اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے۔ تو اب ہم نے بحیثیت قوم فیصلہ کرنا کہ ہم نے آیا اس جو انہوں نے اتنی بہادری کا کام کیا، میں تو اس کو بہت زیادہ دلیری کا کام سمجھوں گا کہ جو آج تک کوئی نہیں کر سکا یہ ان 6 ججز نے کر دیا، اس کو ہم نے ضائع ہونے دینا ہے کہ اس کو منطقی انجام پہ ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کے اوپر نظر ڈالیں، لیفٹ رائٹ کے اوپر 3 اطراف میں، پاکستان کے ہمسائے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، اور اب انکلوڈنگ افغانستان، جس کا عدل کا نظام ہمارے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ پھر وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان سے بہت بہتر ہو گئی ہے، اکانومی ان کی بہتر ہو گئی، ان کا کرنسی ریٹ ہم سے بہتر ہو گیا۔
پاکستان کے اندر اب یہ حالات ہیں کہ غریب، ابھی یہ جو آپ کا بجٹ آئے گا IMF کے بعد، ایک وقت کی جو روٹی بچی ہے نا آدھی پاپولیشن کے پاس، وہ بھی چھننے کے قریب ہے. تو یہ سب آپ کا لنکڈ ہے کہ جس معاشرے میں جوڈیشل سسٹم مضبوط ہے، انصاف پائیدار ہے، تو وہ ملک آگے ترقی کرتا ہے. اور جس ملک کے اندر انصاف ہے وہاں فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے، وہ ریاست مضبوط ہوتی ہے، اس کی بقا خطرے میں نہیں ہوتی. جب آپ اپنی جوڈیشری کو ہم بحیثیت ریاستی اداروں کے ذریعے فریکچر کرتے رہیں گے تو یہ ریاست کی بنیاد کے اوپر، یہ جو پاکستان ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ حملہ ہے. اب سب کچھ تباہ کر ہیں. اور پھر جو دیکھیں خان صاحب کہتے تھے لنڈن پلان، یہ ایک ایک چیز آپ کا عیاں ہو رہا ہے. یہ آپ کا جو لیٹر لکھا ہے ون مین کمیشن نے، تصدق جیلانی صاحب نے، اس نے سب کچھ عیاں کر دیا. ان کا نیکسس عیاں کر دیا ہے. اور جو ہم کہتے تھے اور جو جتنی عوام کہتی تھی، کیا چیف جسٹس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا ایگزیکٹو کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور ایگزیکٹو بھی ایک کمیشن بناتی ہے اور ڈیسیجن پہلے ہی دیتی ہے، جناب ججز نے تو مس کنڈکٹ کرا دی، تو تم انکوائری کس چیز کی کرا رہے ہو؟ تم ان ججز کے اوپر پھر ایکشن لے لو. انکوائری پر کس چیز کی ہے جب آپ نے اپنا مائنڈ دے دیا؟ اور سب سے بڑا کرمنل، قانونی کرمنل جو ہمارا لا منسٹر ہے اعظم نذیر تاڑر، جس نے پچھلے 22 سال میں بھی ہر قسم کی اپنی سروسز پیش کی، الیکشن کو ڈیلے کروانے میں، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں، بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں، آج بھی اپنی سروسز رینڈر کر رہا ہے. اور وہ بھی کمنٹس پاس کر رہا تھا ججز کے اوپر. اور جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، ہماری 75 سالہ تاریخ میں ایسا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے جوڈیشری کی بنیادوں پہ حملہ کیا. آپ گھر کے سربراہ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے پروٹیکشن دینی تھی، نہ کہ آپ نے اپنے 6 ججز کو اٹھا کے ان لوگوں کے حوالے کرنا جن کے اوپر الزام لگا کے یہ آئے. تو یہ اتنا بڑا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا. یہ تو بھلا ہو تصدق جیلانی صاحب کا، جنہوں نے شرم دلائی جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے ہیڈز کو کہ جناب آپ یہ ون مین کمیشن نہیں بنا سکتے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب صدارتی ریفرنس کے اوپر کیس تھا، تو ایک جج کا کیس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، 10 رکنی بینچ سن رہا تھا. آج 6 ججز نے، عدلیہ کے 6 ججز نے الزام لگایا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں. اوپر کمرے میں تو ان کے جو ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان 6 ججز کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، کوئی لنڈن کے اندر ان کی فیملی کی پراپرٹیز نہیں نکل آئی تھی. ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے ٹارچر کیا جا رہا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ 7 رکنی بینچ بنا رہے ہیں جب سب کچھ قوم کے سامنے آیا ہے اور قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے فل بینچ کا؟ تو کیا ضرورت ہے آپ کو 7 رکنی بینچ بنانے کی؟ آپ فل بینچ بنائیں. وہ کہتے ہیں، مشہور ایک بات ہے قانونی دائرہ اس میں، کہ انصاف خالی کرنا نہیں، انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. آپ کی انٹینشن جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی تو پہلے دن سے ہی میلیفائڈ تھی اس کے اوپر. آپ تو اس پورے مسئلے میں حصہ رہے ہیں. ہم الزام لگاتے رہے کہ آپ سب جو ہیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں. اور یہ جو آج ہم بالکل حق بجانب ہیں کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس کی 3 ایئرز کا جو ایکسٹینشن ہے یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے. کیونکہ جو کام، جو سروسز ان کی صورت میں مل رہی ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دے گا. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں پوری قوم سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، کسی بھی پروفیشن کا ہو، اگر پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری آزاد تھی تو بھٹو کو شاید پھانسی نہ لگتی، پی ایم ایل این والوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو جوڈیشری آزاد ہوتی تو ان کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہ ہوتی. آج ہم 2 سال سے
تاریخ کی کا بدترین ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں. کون سا ایسا بنیادی انسانی حق ہوگا جو وائلیٹ نہیں ہوا؟ لیکن اگر جوڈیشری آزاد ہوتی تو ہم بچ جاتے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیسا ملک ہمیں چاہیے, ہم نے کس ملک کے لیے آزادی دی تھی. میرا تعلق تو گلگت بلتستان سے. کس قسم کی ریاست ہمیں چاہیے, کس قسم کا پاکستان ہمیں چاہیے؟ کہ ایسا پاکستان چاہیے کہ جس میں عدلیہ بھی فور رینٹ آ گئی آج کے بعد؟ تو یہ جو چھ رکنی جو بینچ جو ججز نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی کام نہیں ہوا. اور یہ تمام حلقوں کو ہمارا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم بھولنے دیں گے, نہ آپ کو اس لیٹر کو سرد خانے میں ڈالنے دیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ منطقی انجام کو پہنچے گا اور تمام جو مورے ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. جی تھینک یو. کیونکہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو جو ہیں وہ کمپلسٹ تھے اس میں, یک جان و یک غالب تھے. ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس سارے معاملے کو رگ کے نیچے دبا دیا جائے. لوگ بھول جائیں گے, وقت گزرے گا تو وہ بھول جائیں گے. یہ کہتے ہیں پارٹنرز ان کرائم. انفارچونیٹلی میرے دوست نے بھی بہت کچھ بیان کیا ہے, میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور اس کو بھی آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ اب اس معاملے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کوئی لوکس اسٹینڈ ہی نہیں رہتا کہ وہ ایز چیف جسٹس آف پاکستان کنٹینیو کریں. ان کو چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بھی میں نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہی شوڈ کوئٹ, ہی شوڈ ریزائن. ہی ہیز نو لوکس اسٹینڈ ٹو کنٹینیو ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ ایز اسلام آباد ہائی کورٹ. تو یہ ملی بھگت تھی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان, جو کہ جسٹس جیلانی صاحب کی ریکوزل کی وجہ سے ایکسپوز ہوئی ہے. اور جیسا کہ خالد صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے. پی ٹی آئی از ڈٹرمنڈ کہ اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک ہم نے لے کے جانا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, پہلے ہی یہ ہونا چاہیے تھا اور فل کورٹ ہونی چاہیے. 7 ججز کا جو بینچ ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے. انہوں نے قبول کرنے کا تو ہمیں کچھ آیا نہیں تھا. ابھی تک کوئی لیٹر نہیں آیا تھا کہ جی ان کا لیٹر وہ قبول انہوں نے کیا. انہوں نے بالکل نہیں قبول کیا تھا. یہ صرف ایک لیٹر آیا ہے جو کہ اس میں انہوں نے انکار کیا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ ہماری طرف سے ایک ریزن یہ دیے وہ جو بیان پڑھ کے سنا ہے. ہم نے جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں کیا, بلکہ مجھے 2-3-4 دفعہ مجھے پروگرامس میں پوچھا گیا. میں نے کہا میں ان کی شخصیت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک قابل احترام ان شخص ہیں اور ہمارے وہ نامنی تھے, آپ کو یاد ہوگا, انٹرم پرائم منسٹر کے لیے. سو ان کی شخصیت کے اوپر پی ٹی آئی میں کوئی بندہ کوئی نیگیٹیولی گفتگو نہیں کر سکتا تھا. لیکن ہماری جو کنٹینشن تھی وہ چند اصولوں پہ مبنی تھی, وہ شخصیات پہ مبنی نہیں تھی. اور وہ جس کا ذکر ابھی کیا ہے کہ آپ کے اپنے سوال کے پہلے حصے میں بھی جی اس کا ایک ریفرنس ہے, جہاں تک اس سوال کا وہ جو کہ اپنے پسند کے جج آئیں, بالکل اسی لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے. ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں جو اس وقت کورٹ کے اوپر نامنیٹ ہوئے ہیں, بینچ کے اوپر نامنیٹ ہوئے ہیں, یہ ان کے اپنے پسندیدہ ججز ہیں اور سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. تو یہ اس ملی بھگت کی کنٹینویشن ہے. جب ان کو چیف ایگزیکٹو کے تھرو, شہباز شریف کے تھرو جب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا بیکاز آف دا اسٹیپ ٹیکن بائی جسٹس تصدق جیلانی, تو اب آپ اپنی پسند کے بینچ کے ذریعے وہ معاملہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو وی ہیو سین تھرو دا ٹرک اینڈ